اللہ رب العزت فکر آخرت دیتے ہوئے مومنین کو ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جن میں اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اگر انسان اس نرم اور پیارے لہجے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی محبت کا ادراک کرے تو یقین کریں گم ہو جاتا ہے بندہ۔ جب ماں بیٹے کو بڑے پیار سے بلاتی ہے تو اس بلانے میں، اس آواز میں سکون ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی بڑے محبت بھرے ہیں۔ اللہ جب بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ، اور نہ کافروں کے لیے دوستی، ولا شفاعت، اور نہ شفاعت ہے، والکافرون، اور کافر، ہم الظالمین، وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فکر آخرت دیتے ہوئے بہت بڑی نصیحت فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یہ ایک تصور سمجھیے ذرا، مما رزقناکم، ہاں خرچ کرنا ہے اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ وہ کسی سیانے نے کہا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ محنت کریں تو پیسہ بڑا ملتا ہے، مال بڑا ملتا ہے، کہتے ہیں محنت سے پیسے نہیں ملتے، محنت سے پیسے نہیں ملتے، محنت سے فضل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو مال عطا کر دیتا ہے۔ اگر ادراک کیا جائے نا، تصور کیا جائے محنت کا، تو مزدور سے بڑھ کر کوئی محنت نہیں کرتا، مزدور سے بڑھ کر کوئی مزدوری نہیں کرتا۔ اگر صرف محنت کا تقاضا رکھا جائے سامنے تو پھر سب سے زیادہ مالدار تو مزدور ہونا چاہیے، جو صبح سے لے کر کے شام تک اپنی ٹیڑھی کمر پر وزن اٹھا کر کے نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک لے کر کے آتا ہے۔ مالدار تو اسے ہونا چاہیے، وہ جو مینجمنٹ کرتا ہے، مینیجر، اور جس نے اچھا سوٹ پہنا ہے اور جناب اچھا لباس پہن کر جو صرف وزٹ کر رہا ہے، تنخواہ تو اس کی 2-2 لاکھ ہے، تو وہ مالدار کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ فقط محنت سے رزق نہیں ملتا، رزق تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے خزانے کھول کھول کے عطا کرے اور جسے چاہے اس کے راستے تنگ کرتے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اور پھر جو اگلی بات کہی، اللہ کرے وہ بات سمجھ میں آ جائے، فرمایا اس سے پہلے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور جو کافر ہیں نہ تو ان کی شفاعت کی جائے گی۔ پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہمیں اپنی رحمت سے رزق بھی عطا کر، اور ایسا رزق دے مولا جس میں لقمہ حرام نہ ہو۔ دعا کیا کریں اللہ سے توفیق طلب کیا کریں۔ آج کے دور میں جس کو لقمہ حلال نصیب ہو رہا ہے نا، میں تو اسے اللہ کا ولی مانتا ہوں، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور جو ممنوعات سے باز ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، یقین کیجئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے، یا باری تعالیٰ ہمارے پیٹ کو حرام کے لقموں سے نہ پالنا، اور اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یار جس کے ساری زندگی کے تانے بانے ہی حرام پر ہوں، اور جس کا سارا کاروبار ہی جھوٹ پر ہو، اور جس کا سارا لین دین ہی سود پر ہو، بتاؤ تو ذرا یار اس کا کیا ہوگا۔ اور اپنی آل اولاد کو بھی اللہ سے دعا کیا کریں، الہی ہمیں توفیق دے، ہم حلال کے ساتھ ہی ان کا پیٹ پالیں۔ ایک وقت کی روٹی کم کھا لیں گے، مرچ مسالے کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، لیکن حرام کو ہم اپنے نیڑے نہیں آنے دیں گے۔
حرام کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ اگر آج انسان تصور بنا لینا تو یقین کیجئے اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی لقمہ حرام سے محفوظ فرما، اور الہی جتنا بھی دیا ہے اور اتنے سینے میں طاقت بھی دے، دل میں وہ توفیق بھی دے کہ وہ جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، الہی اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، تیرے بندوں پر خرچ کریں یا الہی، تیری بارگاہ میں خرچ کریں یا الہی، خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔